اب جو 9 مئی کی جو دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ٹیررزم، اس دہشت گردی کے اوپر فوج پیچھے نہیں ہٹے گی. ٹھیک، کلیئرٹی رکھیں ہم اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور کل آئی ایس پی آر کی فردر کلیئرٹی بھی اس کے اوپر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، واڈر صاحب انہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیے ہیں نا، اسی بدبودار سسٹم سے آپ کو ووٹ بھی مل گئے ہیں. دیکھیں حبیب صاحب، اگر دیکھیں میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں جی، تو میں سسٹم کو تو بائی پاس نہیں کر سکتا. اس میں تو انہوں نے جو ووٹ دیے ان کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی، مہربانی ہے. ہاں بالکل مہربانی ہے سر. ٹھیک ہے، ان کی مہربانی ہے اگر انہوں نے ووٹ دیا. لیکن میں ہوں تو انڈیپینڈنٹ، جی مینٹلی تو انڈیپینڈنٹ ہوں. جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہوں گا، جو برا کرے گا وہ برا کرے گا. ایک بات بتائیے کہ آپ اب یہ ریکنسیلیشن پہ اگر آپ خان صاحب کو مشورہ دیں تو کیا دیں؟ یعنی کون سے سٹیپس ہیں جو آپ کے خیال میں یہ 3-4 کریں تو اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ مجھے کبھی مجھ سے مانگیں گے، کاش وہ میرا آخری مشورہ مان لیتے جی، تو آج یہاں تک دن نہ دیکھتے. وہ جس میں آپ نے کہا تھا یہ خط نہ دکھائیں. نہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. میں نے ان کو یہ دھرنوں سے روکا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے ٹرسٹ وردی جن پہ آج بھی آپ بھروسہ کر رہے ہیں، آج کے دن بھی وہ آپ پہ گولیاں چلائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ ایمبیشن کے اوپر نہ کریں، آپ یہ ملک توڑنے کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فوج وہ سے تو آپ نے پریس کانفرنس میں دیا تھا نا. میں خان صاحب کو بول کے آیا تھا، پھر میں فرسٹریٹ ہو کے میں نے پریس کانفرنس کی تھی. اچھا، میں پہلے خان صاحب سے ساری باتیں کر کے آیا ہوں، خان صاحب سے ملا ہوں، خان صاحب نے میری باتوں کو اگری کی ہے. اگلے دن پلٹ گئے. ٹھیک ہے، اس خاص کی بھی ان پٹ اس کے اندر آ گئی، کیونکہ کچھ رات کو جو میرے ان کے میسج ایکسچینج ہوئے تھے وہ اس خاص کے فون سے ہی مجھے آئے ہیں. خاص چلے وہ تو ماضی کی بات ہوگی نا فیصل. واڈر صاحب اب کیا مشورہ آپ دیں گے؟ اب تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب تو میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا نہیں ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں. ہم دنیا میں دیکھیے بات یہ ہے اس وقت کوشچن خان صاحب کا یا خان صاحب کا نو خان صاحب یا خان صاحب نہیں. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی چاہیے. اس سٹیبلٹی کے لیے خان صاحب ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. حبیب صاحب دیکھیں، بالکل آپ کی بات سے تجزیے سے میں اگری کرتا ہوں. میں ابھی آپ کے وہاں آ رہا تھا تو آپ کے چوکیدار نے مجھے کہا، گارڈ نے، کہ ہمیں یہ تو پسند نہیں لیکن آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں. اس کو یاد نہیں تھا، شاید میں نکالا گیا ہوں. اور آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں کہ آپ تنگ آ گئے ان کی لڑائی سے. اس کا مطلب یہ کہ ووٹر اور سپورٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار دھاڑ سے ہم بھی تنگ ہیں. ہو سکتا ہے گارڈ کو پتا ہو اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہو کہ اپنی پارٹی کو سمجھائیں. دیکھیں سر، میں نے تو حبیب صاحب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا جدھر آپ نے سیاست سیکھی ہو، جدھر آپ نے شلوار قمیض بھی پہننا سیکھا ہو. ٹھیک ہے سر، تو آپ وہ خان صاحب کا کریڈٹ تو نہیں میں کسی اور کو دے سکتا نا. میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے آپ نے پڑھایا تھا پڑھا وہ مجھے یاد ہے، آپ بھول گئے. میں تو ان سے یہی گلا کر سکتا ہوں. مذاکرات کس سے کریں؟ دیکھیں حبیب صاحب، سب سے پہلے تو جو شہیدوں کے ساتھ ہوا ہے نا سر، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو 9 مئی کی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ 1947 سے ہم ایک لگے کہ ہندوستان سے ہماری نہیں ہے. فوج کنسسٹنٹ رہی ہے. 2002 میں دہشت گردی انہوں نے اپنے سر لی، آج کے دن بھی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن بیڑا لے کے چل رہے ہیں. اب جو 9 مئی کی جو دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ٹیررزم، اس دہشت گردی کے اوپر فوج پیچھے نہیں ہٹے گی. ٹھیک، کلیئرٹی رکھیں ہم اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور کل آئی ایس پی آر کی فردر کلیئرٹی بھی اس کے اوپر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، مائنس دیٹ آپ بتائیں کہ جی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا، آپ نے پاکستان کی خدمت کی. کیا وہ آئی ایم ایف کا لون نواز شریف کو مل رہا تھا؟ وہ پاکستانیوں کے لیے مل رہا تھا. ان کی تقدیر کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ اپنی لڑائی میں، جیسے میں نون کو کہتا ہوں اندرونی لڑائی ہمارے سر پہ نہ لائیں، پاکستانیوں کو نہ کہ سفر کریں. اسی طرح پی ٹی آئی کے اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں پاکستانیوں کو نقصان نہ کریں. ابھی آئی پی پیز ہے، سب جڑ جائیں، سارے مہنگائی ہے، سب جڑ جائیں، حل نکال لیں. ضروری تو نہیں کہ سر مجھے گورنمنٹ میں ہو گئے تو میں سے اچھا مشورہ دوں گا. آپ نے مجھ سے بھی بہت طریقے سے مجھے ایک ہمیشہ کے لیے بات سکھا بھی دی کہ اگر آپ سے نہیں بھی مانگا تو اگر آپ کی بہتری، آپ ایک لفظ تو بتا دیں کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے، تو میں کیوں اس سے کبات کروں کہ میں رائے نہیں اپنی دے سکتا. کیا آج کی تاریخ میں واڈر صاحب پاکستان میں کوئی ایسا شخص یا اشخاص کا ایسا مجموعہ ہے جو اگر ریکنسیلیشن کی کوشش کرے تو سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، یہ تو جنگیں بھی جو ہے نا آخر میں ٹیبل پہ ختم ہوتی. جی ٹھیک ہے سر. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ زندگی میں بات چیت کا مرحلہ تو آپ جن کے قتل کر دیتے ہیں ان میں ہی بات چیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو بات چیت کا مرحلہ تو کہیں بھی کسی، لیکن آپ کو نیک نیت ہونے کی ضرورت ہے اس کے اندر. اپنے سیلف انٹرسٹ کو چھوڑ کے قومی انٹرسٹ میں کوئی لوگ ہیں آج کچھ اگر کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. دیکھیں جب تک حبیب صاحب آپ ریلائز نہیں کریں گے اور میں رسپانسبل نہیں، ہم کسی تیسرے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. جی، آپ ایک پارٹی ہیں، آپ پی ٹی آئی ہیں، آپ احساس کریں، نیت دکھائیں اور میں اپنی ذمہ داری دکھاؤں
نیت نہیں, میری ذمہ داری بن جائے گی گورنمنٹ. غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے سر, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آپ روز ایک ایسا کام کر رہے ہیں. اب بندو والا کام ہو گیا, وہ 4 دن پہلے یہ جو آرڈر آیا سپریم کورٹ کا, اس کے بعد آپ نے پھر نعرے لگا دیے ہیں اداروں کے خلاف. تو 9 مئی کی آپ ریکال کرا رہے ہیں, اس کو آپ بھولنے بھی نہیں دے رہے. آپ ویسے ہی کام یاد دلا رہے روز کہ میں نے کیا تھا, اب تو چھپا بھی میں نے لگا دیا. کل پھر خان صاحب نے یہ بھی بول دیا کہ میں نے ہی کہا تھا کہ GH کو چلے جاؤ, ساتھ میں پرامن لگا دیا. تو اب آپ مجھے بتائیں. اور یہ بھی حبیب صاحب, میں نے 2 سال پہلے بات کہی تھی. کیوں کہنا پڑا عمران خان صاحب کو؟ کیونکہ ان کے جو ارد گرد کے ساتھی تھے, انہوں نے واٹس ایپ اور وائس نوٹس جا کے دے دیے کہ یہ ہمیں خان صاحب کی ہدایت تھی. ہمارے پاس تو جو 14-15 سال سے خان صاحب کی چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی, وہ کبھی آپ کو باہر نہیں ملیں گی. نہ اس پہ کبھی بات یہ بھی بتا دیں 9 مئی کو تو ہم نہیں بھول پا رہے, 8 فروری کا کیا کرنا ہے؟ عوام کو تو ہم مائنس نہیں کر سکتے نا. دیکھیں 8 فروری کو اگر آپ الیکشنز کی بات کر رہی ہیں جی, تو آپ پھر 2018 میں کیا ہوا تھا, 2013 میں کیا ہوا تھا, 2008 میں کیا ہوا تھا, 2003 میں کیا ہوا تھا, تو پھر آپ 50 سال کی ہسٹری نکالیں تو 50 سال کی ہسٹری میں کبھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے, کبھی فارم 47 چھولے کھانے کے لیے آئے تھے, کبھی آئس کریم کھانے کے لیے کون آئے تھے, کبھی کچھ آیا تھا. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں چلتا رہے گا, آگے بھی ایسا ہی چلے گا. کم ضرور ہو سکتا ہے, 100 سال کی ڈیموکریسی ہو جائے گی تو کافی حد تک کم ہو جائے گا.